عزیز طلبہ السلام علیکم۔ روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، دوسرے بند کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں۔ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ عزیز طلبہ، اس بند میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آزمائش کا ذکر ہوتا ہے۔ آدم کو جب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا گیا۔ اللہ کی رحمت، اس کی عنایات آدم کے ساتھ ہیں۔ اس کو بہت کچھ عطا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اسے ایک ملزم کے طور پر، مقہور کے طور پہ نہیں بھیجا گیا۔ وہ اب بھی اللہ کا نائب ہے، اس کو بہت کچھ عطا کیا گیا۔ اس بند کے پہلے 3 مصرے اصل میں سورہ الجاثیہ آیت نمبر 45 کی تفسیر ہیں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں اس میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ الجاثیہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ، یہ دنیا، یہ کائنات اور اس میں موجود تمام فزیکل عوامل، سب کچھ انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے، اس کے کنٹرول میں دے دیے گئے۔ انسان کو ان کا مختار بنا دیا گیا، لیکن ان قوانین کو سمجھنا اور ان کو اپنے استعمال میں لانا، یہ انسان کا کام ہے۔ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، جو کچھ بھی ہے، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ آسمان، اس کی لامتناہی فاصلے، سب کچھ تمہیں دے دیا گیا۔ لیکن ان کی پوزیشن لینا، ان کی ملکیت حاصل کرنا، یہ تو انسان کا کام ہے۔ عزیز طلبہ، جب یہ آیت آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی تو کیا اس وقت کوئی عام انسان سوچ سکتا تھا کہ آج سے 1400 سال کے بعد انسان اس زمین کی قید سے آزاد ہو جائے گا؟ وہ چاند، ستاروں تو ابھی نہیں لیکن مریخ تک پہنچ جائے گا، چاند پر لینڈ کر جائے گا، وہ موسموں کو پریڈکٹ بھی کر لے گا، ان کو چینج بھی کر لے گا۔ دیکھیے، قرآن پاک کی سچائیاں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہیں، کھلتی ہیں۔ جو بات آج رسول پاک کے زمانے میں لوگوں نے، مسلمانوں نے ایک صرف مان لی، یقین کر لیا، ایمان لے آئے، آج ہم اس کو اپنے سامنے عملی طور پہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان، یقین تو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ قوانین فطرت جو بیان کیے گئے، آج ہم نے اپنی عقل سمجھ سے ان کو جان لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور
یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد اور تمنا ہے کہ انسان غور کرے، فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جو لوگ اس غور کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، غور کرنے والے، سمجھنے والے، تفکر تدبر کرنے والے۔ بلائنڈ فیتھ نہیں مانگا جا رہا، عقلی طور پہ، اور جو عقل سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس عقل کی بنیاد پر ایمان ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہی انسان کا امتحان بھی ہے کہ ان چیزوں کو، ان عنایات کو استعمال کر کے انسان کو گرو کرنا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے اس راستے پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کر دیا۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ قرب الہی انسان کو ان چیزوں کے حوالے سے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ذہن کو استعمال کرنا ہے۔ اور دیکھیے، جب کوئی بڑا، میں اس نظم سے ہٹ کر ایک عام سی مثال دے رہا ہوں، جب کوئی بڑا ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، آپ کے والدین، کوئی استاد آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، تو اس کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس فیسلٹی کو، اس چیز کو مثبت انداز میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اس کو انجوائے کریں۔ اگر کوئی کنسیشن دی جاتی ہے تو اس کو استعمال کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ کسی بڑے کی طرف سے آپ کے لیے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تو ہم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اور جواب میں تو وہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، وہ تو بے نیاز ہے۔ وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ضمیر کے مطابق سیدھے راستے پہ چلو۔ وہ صرف ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم برائی کے راستے پہ نہ چلیں۔ اگر ہم برائی، the absence of evil is actually good، برائی کی غیر موجودگی اچھائی ہے۔ یہی سب کچھ دیکھیے، جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اقبال روح ارضی کی زبانی انسانوں کو، مسلمانوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے اس کو بہترین اور مثبت ترین انداز میں استعمال کرو، اور اپنے لیے، دوسروں کے لیے سہولیات پیدا کرو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہی تمہاری آزمائش بھی ہے۔ تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ یہ بات بھی بتا دی گئی۔ دیکھیں، سمجھانے والوں نے ان دو مصروں کی دو مختلف سطحوں پر تفسیر کی ہے، یا ان کی وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے۔ میں دونوں وضاحتیں آپ کو دے رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بات بہت سادہ ہے، انسان آدم کل تک، یعنی زمین پر آنے سے پہلے تک فرشتوں کی کمپنی میں تھا، فرشتوں کی معیت میں تھا، کہ جہاں برائی کا، گناہ کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ وہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں، ایک ایسی جگہ، ایک ایسے ماحول میں انسان کو، آدم کو رکھا گیا تھا کہ جہاں وہ بہت تیزی سے
صرف اپنی ذہنی، جذباتی، عملی ترقی کی طرف بڑھ سکتا تھا۔ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی۔ جو اچھائی کی خواہش اس کے دل میں ہوتی تھی اور وہ پوری ہو جاتی۔ فرشتے صرف نیکیاں ہی نیکیاں، اللہ کے حکم کے مکمل تابع، یہ وہ انوائرمنٹ تھی جہاں وہ تھا۔ تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، فرشتوں کی ادا ظاہر ہے، اور ان کا کام صرف اللہ کا حکم بجا لانا تھا۔ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دے۔ اب جو کچھ ہوگا، آئینہ ایام کی ایک وضاحت یہ ہے کہ یہ تاریخ ہے، زمانہ، وقت، آئینہ ایام، تاریخ۔ جو کچھ تم کرو گے، جو انسان کا عمل اپنا عمل ہوگا، وہی اس کے سامنے آ جائے گا۔ وہ جو آپشن لے گا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کمپلیکس سافٹ ویئر بنا کے رکھ دیا، جس میں ہر لمحے میں ہمیں کہیں رائٹ اینڈ رانگ کسی ایک آپشن پر کلک کرنا ہے، اور جو آپشن ہم لے لیں گے، جو فیصلہ ہم کر لیں گے، اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ انسان کی اپنی ادا، اپنی سوچ، اس کا اپنا فیصلہ، جو اس نے راستہ منتخب کیا ہے، وہ قوانین فطرت کے تحت ہمارے سامنے اپنے نتائج لاتا چلا جائے گا۔ اب اپنی ادا دیکھنا ہوگی، تمہیں وہی ملے گا کہ جس کی تم جستجو کرو گے، جس کے لیے تم فیصلہ کرو گے۔ یہ ایک وضاحت ہے اس مصرعے کی یا اس شعر کی۔ اس کی دوسری وضاحت تھوڑی سی مختلف ہے اور تھوڑی سی کمپلیکس ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ فرشتے اللہ کا حکم ہیں، وہ آدم کے سبسروینٹ تھے۔ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ فرشتے کا تصور اصل میں اللہ کے حکم کا تصور ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے جب انسان کو اللہ کے حکم پر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ غالب کر دیا گیا، بلکہ اس کو ایک سنکرونائز کر دیا گیا کہ جو انسان وہی چاہتا تھا کہ جو اللہ کی رضا ہوتی تھی۔ لیکن اب ایک آئینہ ایام ہے۔ جس طرح آئینے میں آپ عکس دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ جو کچھ آئینے میں ہے وہ آپ کو نظر تو آ رہا ہے، لیکن اس کو آپ اپنے اختیار میں نہیں لا سکتے۔ یہ ڈائمینشن آف ٹائم ہے، اور ڈائمینشن آف ٹائم بنیادی طور پہ کائنات ہے۔ انسان کو وقت کا پابند بنا دیا گیا ہے، اس کو ٹائم ڈائمینشن کا قیدی بنا دیا گیا ہے، جبکہ اللہ، جنت، وہ چیزیں اس وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہماری تمام تقدیر جانتا ہے۔ دیکھیے، آج کل کا تصور تو انسان کے لیے ہے، نامعلوم مستقبل تو انسان کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ وہ تو اس تمام وقت پر اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کے سامنے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے وہ
ہماری تقدیر، ہمارا انجام، ہماری زندگی میں آنے والے تمام واقعات سے واقف۔ یہ دوسرا پہلو ہے کہ انسان وقت کا قیدی ہے، اسے اس وقت کی ڈائمنشن میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ کہ تمہیں یہ دکھایا جا رہا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور پھر تمہیں اسی مشکل اور اسی ایبسٹریکٹ تصور کو لے کر اپنے حالات کو آگے لے کے چلنا ہوگا، اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنا ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ دوسری وضاحت آپ کو دے تو دی گئی، لیکن اگر آپ اس کے سادہ بیان کو سامنے رکھنا چاہیں تو یہی کہ ایک انسان اس مکمل فرشتوں کی یا جنت کی انوائرمنٹ سے نکل کر اب انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا ہے، اس کا عمل رد عمل پیش کرے گا، اور یہ قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رولز، لاز سیٹ کر دیے جو کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتے۔ جو اس کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر اچھا عمل کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کو اس کا اتنا ہی سزا تو نہیں لیکن انجام ملے گا۔ یہ بات کہی گئی کہ انسان اپنے لیے ایک راستہ منتخب کرتا ہے اور اسے اس راستے کا جواب بھی دینا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔